الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کر دیا گیا کہ قصاص قائم کرو قتل ہو جانے والوں کے معاملہ میں، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ہاں، اگر معافی ہو جائے اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے تھوڑی بہت تو قبول کر لو دستور کے مطابق، اور جو کچھ ادا کرنا ہو اسے نیکی سمجھتے ہوئے ادا کرو۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 178 178 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیت مبارکہ 178 کے شان نزول کے حوالہ سے 3 روایتیں جو ہیں وہ مفسرین نے جمع فرمائی ہیں۔ نمبر 1، پہلا شان نزول اس کا یہ بتایا گیا کہ 2 قبیلے آباد تھے مدینہ منورہ میں، ظاہر تب تو یثرب تھا۔ ایک قبیلہ اوس اور ایک قبیلہ خزرج، یہ یہودیوں کے قبائل تھے۔ اب ان کی چونکہ مستقل طور پہ لڑائیاں جاری رہتی تھی خاندانی طور پر، تو ان میں سے جو ایک قبیلہ تھا وہ دوسرے قبیلے کے حوالہ سے ظاہر ہے وہ مال میں، دولت میں، جاہ و جلال میں بڑا تھا۔ تو جب دوسرا قبیلہ جو ہے وہ اگر ان کے کسی بندے کو مارتے تو یہ اپنے غلام کے بدلے میں ان کا آزاد بندہ قصاص کے طور پہ لیتے۔ اگر ان کی عورت کے ساتھ وہ قتل ہوتا تو اس کے مقابلے میں ان کا وہ مرد مارتے، کیونکہ ظاہر زبردست تھے، وہ بیچارے زیر دست تھے اس لحاظ سے۔ اور دین موسوی میں چونکہ قصاص کا پورا سسٹم موجود تھا، اس کے مطابق وہ قصاص جو ہے وہ لیتے، لیکن اس میں دیت کا جو سسٹم ہے وہ نہیں ہے۔ اب وہ آئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور انہوں نے آ کے سوال کیا یہودیوں نے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس بارے میں صحیح بات کیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہودی یہ بات سمجھتے تھے اس زمانے میں بھی کہ صحیح جو دین ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی، اور آج بھی یہی بات ہے، قیامت تک یہی ہے۔ آپ نے ان کا جواب عطا فرمایا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ زیادتی ہے، ختم کر دو۔ مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد۔ ایک تو یہ ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو لکھا گیا۔ دوسری روایت یہ لکھی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے دین عیسوی، اس کے اندر قصاص کا تصور ہی نہیں ہے۔ مسیح برادری میں قصاص جو ہے وہ نہیں ہے، ان کے ہاں صرف دیت چلتی ہے، پیسے۔ اب جب وہ آئے ان میں قتل ہو گیا تو ان میں سے ایک قبیلے نے کہا جی ہم تو اس کا بدلہ لیں گے۔ ان کا نہیں، ہمارے یہاں تو دیت ہے۔ تو انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، اب جو پہلا قبیلہ یہودیوں کا تھا، اب یہ 2 قبیلے عیسائیوں کے تھے، تو یہ دونوں عیسائی اہل کتاب، انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں جو بتائیں گے وہ بات ٹھیک اور درست ہوگی۔ اب عیسائی بھی اپنے فیصلے کس کے پاس لے کے آ رہے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جب وہ آئے تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، پیسے تم زبردستی نہیں دے سکتے، اگر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں قصاص لوں گا تو تمہیں قصاص دینا پڑے گا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔
اور تیسری روایت جو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در منصور میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت نازل، کیونکہ ان کے ساتھ جو کیا گیا یہ ایک الگ سا باب ہے۔ دنیا میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جو سیدنا و سندنا و محبوب و محبوبنا، وہ ہمارے محبوب کے محبوب تھے چچا، اتنی محبت تھی انہیں اپنے اس چچا سے کہ کیا آپ کو بتاؤں میں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر پورا میرا ٹاپک ہے، پیج پہ پڑھا ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ شہادت امیر حمزہ پہ میں نے خطبہ یہاں دیا تھا، اس میں یہ پونے گھنٹے کا پورے ساری چیزیں ہیں۔ تو جب آپ کو جس بے دردی کے ساتھ ہند نے، لوگ اس کو ہندا بولتے ہیں، ہندا نام اس کا نہیں ہے، اس کا نام ہند ہے صحیح، ابو سفیان کی جو بیوی تھی، اس نے جس بے دردی کے ساتھ اور انسانیت سے بھی گرا ہوا جو سلوک کیا کہ شہادت کے بعد بھی اس کا من ٹھنڈا نہ ہوا، سید الشہداء کا سینہ چاک کروایا، اس کے بعد بھی سینہ اور اس کی نفرت ٹھنڈی نہ ہوئی، آپ کا کلیجہ نکلوایا اور اس نے اپنے منہ سے چبایا۔ آقا کریم علیہ السلام تو چونکہ رحمت للعالمین ہے نا، آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف تو کر دیا ہے پر میرے سامنے نہ آئی کر، تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ ظاہر ہے اب وہ رحیم ہے، میرے آقا کی صفت قرآن میں رحیم بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اب یہ جو معاف کرنا ہے، کسی کو معاف کر دینا اور کہنا کہ میرے سامنے نانا، یہ معافی کیا ہے آپ سمجھ گئے کہ مجھے تم نے جس ظالمانہ انداز سے میرے چچے کا ساتھ کیا ہے نا، ایسے کرتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ چچا تھا جس کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرب کی عورتوں کو رونے کا کہا تھا، مرثیہ رسا، عورتیں رو رہی تھی نا اپنے عہد کے شہیدوں پر، تو حضور عالم پناہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا کو رونے والی کوئی نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہنسا جو ہے وہ بڑا، اس نے رسائل بھی لکھا اور روئی بھی، اور اس نے ظاہر ہے بہت بڑی شاعرہ تھی عرب۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس بنیاد پر قیامت والے دن تجھے ہم جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ آیہ مبارکہ ان کی عظمت اور شان میں نازل ہوئی جو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھی۔ تو اب آئیے الفاظ کی طرف بالترتیب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتول کے حوالہ سے تمہارے لیے اس میں قصاص ہے، تمہارے لیے اس میں قصاص ہے، بدلہ ہے۔ الحر بالحر، اگر کوئی کسی آزاد آدمی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے ایک آزاد قاتل کا شخص جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا اور اس سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر خاندان کا غلام قتل ہو اور غریب کا وہ آزاد قتل کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایکویلٹی کا ریلیجن ہے، اسلام مساوات کا علم بردار ہے، اور اسلام جیسی مساوات، آج مغرب اس پہ بڑی باتیں سناتا ہے، سب فراڈ ہے۔ جو مساوات آپ کے اور میرے نبی کے دین میں ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی مذہب غلام اور آقا میں برابری نہیں کر سکا، یہ کی ہے تو صرف آپ کے اور میرے نبی کے دین میں کی ہے۔ بیت المقدس اسی بنیاد پہ فتح ہو گیا تھا، اس مساوات کی مثال دیکھ کر۔
تو آپ نے کہا تھا یار چابیاں دے دو، اس بندے نے فتح کر لینا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ شخص آنے والا سردار پیدل ہوگا اور اس کا غلام سواری پر ہوگا تو وہ شخص فتح کر لے گا۔ تو ایسا ہی ہوا تھا، فاروق اعظم پیدل چل رہے تھے اور آپ کا غلام سواری پر تھا۔ ایسا معاشرہ ہے کہیں دنیا میں؟ یہ صرف اسلام کا معاشرہ ہے۔ آج اگر اسلام ماننے والے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو انہیں برا کہا جائے، اسلام کو برا نہ کہا جائے۔ آج بد نصیبی ہے، آج بدبختی ہے کہ وہ جو نمائندے تھے، وہ جو اسلام رکھنے والے تھے، آج وہ مغرب زدہ ہو گئے اور احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا جی، بڑی بڑی ڈگری ہولڈرز وغیرہ، دل کا تقویٰ نہیں ہے نا، اس لیے ان سے بہت جلد مرعوب ہو جاتے ہیں۔ جس کی نگاہوں میں ذات مصطفیٰ وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ جس کی نگاہوں میں، جس کی تقریروں میں، جس کی تحریروں میں، جس کے پڑھنے میں سیرت رسول اور سیرت صحابہ و اہل بیت ہو، وہ اسے کسی سے مرعوب ہونا نہیں چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا فلسفی تھا، ڈاکٹریٹ کی اس نے اس زمانے میں جب تصور ہی اس کا نہیں تھا، آپ کی اس سرزمین پر، اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ جرمنی سے، تو کیا، اور انگلینڈ سارا یہ گھوما، سارا اس نے دیکھا، تو اس کے بعد واپس آ کے اس نے کیا کہا تھا؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں نے کہا میں نے دنیا گھوم لی ہے اور فرنگیوں کے میں نے بڑے جلوے دیکھے ہیں، ان کے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، بڑی رنگینیاں دیکھی ہیں، لیکن خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، اور یہ فرنگیوں کے جلوے مجھے زیر نہیں کر سکے، مجھے خیرہ نہیں کر سکے اور مجھے متاثر نہیں کر سکے، میں ان سے متاثر نہیں ہوا۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، مدینہ منورہ اور نجف اشرف کی جو مٹی اور خاک شفا ہے میرے لیے، وہی آنکھ کا سرما ہے۔ آئے لوگ یہ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ وی آر ایجوکیٹڈ، الٹریٹ۔ آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، اگر ایجوکیٹڈ ہوتے نا تو آپ یہ فخر سے کہتے ببانگ دوحل خاک شفا میری آنکھ کا سرما ہے، خاک نجف میری آنکھ کا سرما ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، فرمایا عورت کے بدلے میں عورت۔ اب اس میں بھی امیر و غریب کا فرق نہیں ہے، جن سے عورت ہے تو پھر جواب میں بھی جن سے عورت ہی آئے گی۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، ہاں فرمایا اگر، کیونکہ ایک میں افراط ہے، ایک میں تفریط ہے، ایک میں صرف بندہ قتل کیا جاتا تھا، اس کے بدلے میں دیت نہیں تھی، ایک میں صرف دیت تھی اور قصاص نہیں تھا۔ افراط اور تفریط، دین موسوی میں افراط ہو گیا اور دین عیسوی میں تفریط ہو گئی، ایک طرف بہت زیادہ اور ایک طرف بہت کم۔ تو تکریم آدمیت ایک مقام پہ نہ ٹھہر سکی۔ یہ اسلام آیا جس نے افراط و تفریط کو ختم کیا، اور اسلام نے مساوات اور عدل کا پورا پیمانہ توڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا تکریم آدمیت پہلی یہ ہے کہ آدمی کے بدلے آدمی قتل کیا جائے، یہ عظمت انسانیت ہے۔ اور دوسرا پہلو، ہاں اگر کوئی اپنے بھائی سے درگزر کر لیتا ہے یا کسی اور طرح سے وہ اس کے لیے دیت کا انتظام کر دیتا ہے، اور اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو ایک آدمی بچ جائے گا، دوسرا ایک اور معاملہ، یتیم بچہ ہے بیچارہ، اس کا سارا باپ ایک تھا فرض کیا، یا کوئی بڑا تھا وہ چلا گیا، اس کو جو دیت ملے گی کم از کم اس بیوہ اور اس یتیم کا کچھ نظام زندگی تو چل پائے گا۔ اسلام کے ہر پہلو میں کیا کیا ادائیں ہیں، دو فائدے ہیں دیت کے اندر۔ اور ہاں اگر قصاص پہ وہ ہے تو فرمایا اس کا حق ہے، اس کا وارث قصاص لے سکتا ہے، اور لے، اسلام نے اس کو اجازت دی ہے۔
تو فرمایا اگر بھائی اس کی طرف سے تھوڑی بہت کوئی بات قبول کر لے اور وہ اصول اور دستور اور آئین کے مطابق ہے، وہ اسلام نے 100 اونٹ سرخ 100 اونٹ جو ہیں وہ مقرر کیے یا ان کے برابر قیمت، یا کسی اسلامی ریاست میں جو قاضی اس کی دیت مقرر کر دیتا ہے اسلام کی روشنی میں، تو فرمایا اس وقت کے سکہ رائج الوقت کے مطابق وہ دیت قرار پائے گی اور وہ لے سکتا ہے بالمعروف۔ فرمایا یہ جو سارا کچھ ہے یہ کیا ہو، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، فرمایا جو کچھ ادا کرنا ہو اسے نیکی سمجھتے ہوئے ادا کریں۔ کیا سمجھتے ہوئے؟ نیکی سمجھتے ہوئے۔ اب اس میں ایک بڑا نقطہ ہے، اہم نقطہ ہے۔ فرمایا ادا دیت دینے کے بعد نا پھر اس کا تمسخر نہ بنائے، اس کو لک ڈاؤن اپون مت کرے، اس کو نیچا نہ دکھائے کہ دیکھو ہم نے تمہارا بندہ مار کے، ہم نے تم پیسے دے کے جان۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اس سے نیت نیکی اور بھلائی کی ہو اور ساری عمر اس کے سامنے سر نگوں رہے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے۔ فرمایا شاید تم اس مقتول کے وارث کے لیے کچھ زخموں پہ مرہم رکھ سکو۔ اسلام کس قدر احترام آدمیت اور معاشرتی رویوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ اسلام کا سب سے سٹرونگ اور مضبوط ترین سوشل سسٹم ہے جو کسی کے ہاں نہیں ہے، نہ عیسائیوں کے ہاں ہے نہ یہودیوں کے ہاں، یہ صرف اسلام کے ہاں۔ آگے فرمایا گیا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، فرمایا یہ جو قصاص وال کے بعد یہ دیت کا معاملہ ہے نا، یہ دیت والا معاملہ یہ محض اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک رحمت ہے اور تخفیف ہے، ایک رعایت ہے، ریلیکسیشن ہے تمہارے لیے، وگرنہ وہی ہے جو ہم نے دین موسیٰ میں کر دیا تھا۔ قصاص کے بدلے صرف قصاص ہی، قتل کے بدلے قتل ہر صورت میں، لیکن یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کی وجہ سے تم پر یہ تخفیف کر دی گئی ہے۔ اور اس کائنات میں ضمناً بعد میں ایک لفظ آ گیا درمیان میں، لفظ وسیلہ، تو میں تھوپ نہیں رہا کسی پہ اپنا عقیدہ، لیکن بات بتانا تو میرا فرض ہے۔ لفظ وسیلہ سے اتنے پریشان ہونا اور اس کے خلاف لمبے لمبے لیکچر دینے والے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ آئینے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھے نا تو انہیں کم از کم وسیلہ مان لینا چاہیے۔ آئینے کے سامنے جب اپنا چہرہ دیکھے نا کہ انسان کا ہی چہرہ ہے تو انہیں وسیلہ مان لینا چاہیے کہ وسیلہ ہی برحق ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، بندے ہی بندر بنے تھے، اور اللہ نے کیا فرمایا محبوبہ اب تو آ گیا ہے نا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تو ان میں ہے نا اب میں ان کی شکلیں نہیں بگاڑوں، ان پہ اب یہ عذاب نہیں آئیں گے، ان کو اٹھا کے اوپر نیچے پٹکوں گا نہیں، اس لیے کہ میں ان کو تھوڑا دیکھتا ہوں، میں تو رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، میں تو چہرہ بندوحہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے دروازے صاف ہے نا، اگر وسیلہ رسول نہ ہوتا درمیان میں تو ہمارے دروازے سیاہ ہوتے ہماری بدکاریوں سے۔ پہلی امتوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا، جو رات برائی کرتا صبح دروازے پہ نہ مٹنے والی تحریر لکھ دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے دروازے پہ تو کبھی ایسی تحریر نہیں لکھی مالک نے۔ کتنے گناہ گار ہیں، قدم قدم پہ لغزشیں، قدم قدم پہ نافرمانی، اور مالک اتنا کریم ہے پھر بھی ہم سب کو عزتوں سے نواز رکھا ہے، پھر بھی ہماری عزتوں کو اس نے سنبھال رکھا ہے۔ تو یہ محض 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 صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چونکہ ہم تو ظاہر ہے جی احسان فراموش نہیں بنتے، ہم پہ احسان ہے تو انسانوں کی پہچان تو اس سے ہوتی ہے کہ کون اپنے محسنوں کا خیال رکھتا ہے، ایک انسانی تقاضا ہے اور بشری تقاضا ہے۔ آگے فرمایا گیا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد کوئی پھر زیادتی کرے تو پھر یاد رکھنا
فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس زیادتی کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی زیادتی سے محفوظ فرمائے، ہمیں زیادتی کرنے والا نہیں، ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے، ہمیں ظالم کے مقابلے میں مضبوط انداز میں کھڑے ہونے کی اللہ توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔